اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا جو اپنے رب سے تعلق ہے، مخلوق کا خالق سے، عابد کا اپنے معبود سے، رزق لینے والے کا رزق دینے والے سے، یہ تعلق عبدیت کہلاتا ہے کہ ہم بندے ہیں اور وہ بندوں کا مالک ہے. ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے. اور ہم جو اللہ کی تعظیم کے لیے عمل کرتے ہیں اسے عبادت کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ جو لفظ عبادت ہم اپنے روزمرہ استعمال میں بولتے ہیں، اس لفظ عبادت کا جو عربی لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روندنا. جیسے کسی شے کو پاؤں کے تلے روندا جاتا ہے جس کے اوپر سے گاڑیاں گزریں. جیسے سڑک ہے تو سڑک کو بولتے ہیں معطا معبد، طریق المعبد، کہ وہ سڑک، وہ روڈ کہ جس کے اوپر بڑی کثرت سے گاڑیاں گزرتی ہیں، سواریاں گزرتی ہیں، انسان گزرتے ہیں، تو وہ روڈ بار بار روندا جاتا ہے. تو عربی میں اس کے لیے معبد کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ عبادت ہے جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اس عبادت کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم روندے ہوئے ہیں، لا شے ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، بلند و بالا میرا رب ہی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، ہماری اپنی قوت نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے کچھ نہیں. اس کے اوپر ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. لہذا ذرہ برابر نیکی کرے یا چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچے، اس میں اصل توفیق خدا کی دی ہوئی ہوتی. تو عبادت میں جو مفہوم ہے وہ اپنی عاجزی کا اور خدا کی عظمت کا ہوتا ہے. اور جو ہمارے عقائد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارے عقائد ہیں، وہ بڑے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے. ہم کہتے ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. ہم کہتے ہیں احسن الخالقین، تمام بنانے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا. ہم کہتے ہیں احکم الحاکمین، سارے حاکموں سے بڑا حاکم، کہ جس کی حاکمیت کے سامنے دوسرے کی حاکمیت اصل رہتی نہیں، ایسا حاکم احکم الحاکمین. ہم کہتے ہیں
کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، معطی ہے، مغنی ہے، شافی ہے، نافع ہے، یہ ساری صفات اسی کی۔ کسی کو بادشاہت ملی تو اسی نے دی، اور کسی سے واپس لینے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ کسی کو عزت ملی تو اسی نے دی، اور کسی سے عزت واپس لے لی گی، یہ بھی اسی کا اختیار۔ ہم کہتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ مالک ملک کے، اے اللہ مالک بادشاہت کے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی ساری بھلائی ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہمارے عقائد ہیں جو بڑے بیسک، بڑے بنیادی عقائد ہیں۔ اب یہ جتنے عقائد ہیں، ہم انہیں مختلف عبادات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نماز میں جھکتے ہیں تو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق ہمارا رب ہے۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری روزی میں برکت دے، ہمیں رزق عطا فرما، تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم خدا کو رازق مانتے ہیں۔ جب ہم پریشانی میں کہتے ہیں کہ مولا ہماری حاجت پوری کر دے، ہماری مشکل دور کر دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قدرتیں اور مشکلات دور کرنے کا اختیار خدا کے لیے مانتے ہیں۔ یہ جتنے عقائد ہیں، ویسے تو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں یوں موجود ہیں کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے، ذرا تھوڑا سا کھول کر سوال کیا جائے تو جواب یہی دے گا۔ اسے کہا جائے بھی سارے حاکموں کا حاکم کون؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ کائنات کا رب کون؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ ساری دنیا کو بنانے والا کون؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ آسمان و زمین کو نئے سرے سے تخلیق کرنے والا کون؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے بنانے والا، کہ پہلے تو کوئی مثال خدا کے سامنے نہیں تھی کہ جس کو دیکھ دیکھ کے بنایا۔ خدا نے اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی عظمت اور اپنے اختیار سے کائنات کو بنایا۔ یہ جتنے ہمارے عقائد ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں ایک عبادت میں۔ یہ ہمارے تصورات، یہ ہمارے معتقدات، یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے عقیدے ہیں، یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ جب ہم سارے دنیا کے سہارے چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے، جب ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا کرنے کے اندر ہم ان سارے عقیدوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہم جب خدا سے روزی مانگتے ہیں اور وہ دعا کے ذریعے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب خدا کو رازق مانا ہوا ہے۔ ہم جب مشکلات کا حل مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے قادر مطلق مانا ہوا ہے۔ اولاد نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مولا اولاد عطا کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیدا کرنے والا اسی کو مانا ہوا۔ جب ہم کسی مقدمے میں پھنس جائیں اور وہاں کہیں کہ مولا تو اس مشکل سے نکال دے، تو اس کا مطلب ہے احکم الحاکمین اسی کو مانا ہو۔ تو دعا وہ عبادت ہے کہ جو ہمارے ان سارے عقیدوں کو ہماری زبان پہ لے آتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ کہ جیسے کسی شے کا مغز اس کا بڑا مین حصہ ہوتا ہے، اس کا بڑا بیسک اور اہم حصہ ہوتا ہے، اسی طرح جو دعا ہے یہ عبادت کا، بندگی کا، عبدیت کا مغز ہے کہ بندے کے سارے عقیدے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دعا مانگنا جو ہے یہ رب کا بندوں پر حق ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگے اور کثرت سے دعا مانگے۔
حدیث مبارک میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کثرت سے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے اکتاتا نہیں۔ بندوں کے مانگنے سے خدا اکتاتا نہیں ہے کہ یہ دن میں 70 مرتبہ مانگ لیا، اس نے دن میں 5 مرتبہ 50 مرتبہ مانگ لیا۔ ہمارا مزاج کیا ہوگا کہ ہم سے کوئی بندہ مانگے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ، بہت سخی ہوئے اور حاتم تائی کے جب وہ ہم کچھ کیا نام ہے اس کے برابر بھی بن جائیں تو 7 8 10 مرتبہ میں ہم اکتا جائیں گے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑی کثرت سے مانگو، کیونکہ رب لوگوں کے مانگنے سے اکتاتا نہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کثرت سے مانگو، کیونکہ خدا کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ فرمایا خدا سے بڑی کثرت سے مانگو، کیونکہ خدا کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہیں، فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبح و شام دیتا ہے، اور جب سے اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے تب سے دے رہا ہے، اور قیامت تک اور اس کے بعد تک دیتا رہے گا، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خدا کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا کہ ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، ہر شے کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولاد عطا کی ہے، بیٹے عطا کیے ہیں، تو کتنے عطا کر دیے؟ اگر آج تک کا آپ حساب کریں کہ خدا نے لوگوں کو بیٹے دیے ہیں تو آج کی آبادی اگر شمار کر لیں تو 7 ارب کی آبادی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اپنے ماں باپ کو ہی ملے کہ 7 ارب دے دیے، تو خدا نے 7 ارب بیٹے عطا کر دیے، 7 ارب بیٹے عطا کر دیے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ہر شے کے خزانے، روزی اللہ تعالیٰ کتنی عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر گھر کا گزارا کر رہا ہے کہ اس کی اتنی ہی آمدنی ہے اور اتنا ہی اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کا گھر چلتا ہے، لیکن وہ بھی تو ہے نا کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جناب یہ دنیا کا نمبر 1 امیر ہے، یہ نمبر 2 امیر ہے، یہ نمبر 3 ہے، یہ نمبر 4 ہے، اس کے اثاثے جو 40 ارب ڈالر ہیں، اس کے 50 ارب ڈالر ہیں، اس کے 70 ارب ڈالر ہیں، اس کے 100 ارب ڈالر ہیں، یہ سارے کے سارے دینے والا کون؟ اصل مالک تو وہی ہے جس نے فرمایا ہمارے پاس ہر شے کے خزانے۔ وہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ تیرے رب کی عطا پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا پر دینے پر کوئی پابندی نہیں کہ خدا سے کوئی پوچھ سکے کہ یا اللہ اتنا دے دیا، تھوڑا کر، اس کو نہیں اتنا دینا۔ جسے دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی، اور جس سے وہ روک لے اسے دلا کوئی نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ لا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے اسے دے کوئی نہیں سکتا، ولا مانع لما اعطیت، اور جسے تو عطا کرے اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہمارے عقیدے ہیں اس میں اس کا تعلق جا کے دعا کے ساتھ جڑتا ہے کہ خدا سے مانگے اور ڈٹ کے مانگے، کہ خدا مانگنے والوں سے اکتاتا نہیں، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، اور خدا معاذ اللہ بخل نہیں فرماتا، وہ جواد ہے، کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، معطی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ رب کہاں ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ رب کہاں ہے، تو جواب دینا فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہی۔
فإنی قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے، اور قریب مجیب، وہ قریب بھی ہے جواب دینے والا بھی۔ تو بندے اور جو خدا کا تعلق ہے یہ دعا کے ذریعے بڑا فاسٹ قائم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب سے تعلق جڑ جائے، ہمارا رب سے جو ہے وہ رابطہ قائم ہو جائے، اس کا بہت اعلیٰ ذریعہ دعا ہے۔ بندہ رب سے ایسے باتیں کرے جیسے اپنے کسی دوست سے کرتا ہے، جیسے اپنے دوست سے اظہار کرتا ہے نا کہ یار آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں، الفاظ تو وہی ادب کے ہی استعمال کرے گا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل بڑے مسائل چل رہے، گھر میں یہ بھی پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تو اب اور یہ پتہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے، جس دوست سے بات کر رہے ہیں پتہ یہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں بات کریں کہ جیسے وہ آپ کا گہرا دوست ہے، اور خدا ہر مومن کا دوست ہے۔ قرآن میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو اب خدا نے تو اپنے آپ کو دوست قرار دے دیا، اب اگر ہم بھی ذرا دوست سمجھ کے خدا سے باتیں کریں تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس کے اثرات کتنی تیزی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، وہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ پھر آگے پوری حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک گز اس کی طرف بڑھتی ہے، اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو بندہ خدا سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے، اور اس معاملے کی جو بنیاد ہے وہ دعا ہے کہ بندہ دعا کے ذریعے رب سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اور دعا مانگنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت عظیمہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے، اگر یہ جیسے سوال کیا جائے کہ یار کوئی ایسی سنت بتائیں، میں کسی ایسی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو سارے نبیوں کی سنت ہو، میں ایسی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں جو سارے نبیوں کی سنت ہو اور سب نے ایک ہی طرح اس سنت کو ادا کیا ہو۔ جیسے نماز بھی سارے نبیوں کی سنت ہے، لیکن نماز کا طریقہ مختلف، اور نبیوں کا اور انداز، ہمارے دین کے اندر اور انداز، روزہ اور نبیوں کا اور انداز، ایام مختلف ہمارے مختلف، لیکن وہ سنت کہ جو سارے نبیوں کا عمل ہو اور سب نے ایک ہی طرح کی ہو، وہ سنت دعا ہے۔ کہ دعا کا کوئی جدا گانا خاص طریقہ ہی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور اپنی فریاد اس کی بارگاہ میں رکھ دینی ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، مجھے یہ مطلوب ہے مجھے عطا کر دے، یہ مجھے چیز چاہیے مجھے عطا کر دے۔ تو دعا جو ہے وہ سارے نبیوں نے یوں ہی کی ہے کہ خود کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اپنی عرضی اس کی بارگاہ میں رکھ دی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان میں اکثر نبیوں کے بارے میں ایک نہیں کئی دعائیں ذکر فرمائی ہیں، اور ان دعاؤں کے ساتھ جو واقعات جڑے ہیں اور جو رب کی رحمت اس دعا کے اوپر ہے وہ بھی کمال کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایک خطا ہوئی وہ بھی بھول کر، جان بوجھ کے نہیں، بھول کر، خود رب فرماتا ہے آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن اس پر بھی کہا کہ یا رب ہم سے زیادتی ہو گئی، اپنی جانوں پر زیادتی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب رب کی بارگاہ میں عاجزی کی
تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کا اور سارے نبیوں کا باپ بنا دیا. نسل انسانی انہی سے چلی ہے. ہر نبی، ہر ولی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر مرسل، ہر اولو العزم، یہ سارے کے سارے انہی کی نسل پاک میں سے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال تبلیغ کے بعد جب دیکھا 42، 40، 70 بندے ایمان لائے، اس سے آگے کوئی ایمان ہی نہیں لائے، تو 950 سال کے اعتبار سے 50 سال میں کوئی ایک بندہ جا کے بنتا ہے. اتنا عرصہ تبلیغ کی اور نہیں. تو کیا عرض کیا؟ اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا، تو میرا بدلہ لے. میں مغلوب ہو گیا. اور کیسے بدلہ لے؟ عرض کرتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین کے اوپر کسی کافر کا گھر باقی نہ چھوڑنا. تو پھر رب نے کیسا دعا کو قبول کیا؟ ایسا کیا کہ پوری ہوئے زمین کے اوپر پانی بہا دیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، سب کے سب ختم ہو گئے. صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند افراد باقی رہے. اور پانی اتنا بلند تھا کہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ گیا. اتنا پانی خدا نے برسا، اتنا پانی خدا نے برسا ہے. تو یہ ہے دعا جو نبیوں کی سنت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت ساری دعائیں قرآن پاک میں. خانہ کعبہ کی تعمیر سے بلکہ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو جو بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، اور آپ چھوڑ آئے، تو جب اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا تو چھوڑنے کے بعد کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، میں نے یہ اپنے بیوی بچوں کو اس بیابان میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، یہاں کوئی کھانے پینے کو نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع، یہ بے آباد بیابان، کوئی کھیت، کوئی پھل یہاں پر نہیں. اے اللہ، تیرے حکم کے اوپر اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا. اب آگے عرض کرتے ہیں لیقیموا الصلاۃ. اے مولا، ایک دعا یہ ہے کہ یہ جہاں بھی رہے نمازی رہے، یہ نماز قائم کرے. دوسری فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے مولا، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، ہاجرہ کی طرف، اسماعیل کی طرف، اس جگہ کی طرف لوگوں کے دل پھیر دینا. اور تیسری وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں ڈھیروں ڈھیر پھل عطا کرنا. اب آپ دیکھیں کہ 3 دعائیں تھیں. لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ نمازیں قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی کہ اسی نسل پاک سے اسماعیل علیہ السلام، انہی کی نسل پاک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ساری دنیا میں نماز نبی پاک علیہ السلام کی امت ہی قائم کرتی. تو نماز قائم کی. دوسری تھی کہ اے اللہ، لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف. یہ بیابان جنگل، بندہ آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دل پھیر دے. تو کیسے لوگوں کے دل پھیرے ہوئے؟ ایسے پھرے ہوئے کہ ابھی یہ 1.5-2 سال سے وہاں کا سفر بند ہے، تو لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہر دوسرے دن خبر دیکھ رہے ہوتے یار کب پابندی ختم ہوگی، کب یہ والی کنڈیشن ختم ہوگی، کب یہ والی ریسٹرکشن ختم ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ خدا نے لوگوں کے دل پھیر دی. اور تیسری تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ، ان کو ڈھیروں ڈھیر پھل عطا فرما، رزق عطا فرما ان کو. اب جنگل بیابان کے اندر دعا کریں کہ یا اللہ یہاں رزق دینا. اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کا رزق وہاں پر جمع فرما دیا. جب دنیا میں تھوڑا تھا، جب دنیا میں رزق تھوڑا ہوتا تھا، مکہ پاک میں تب بھی زیادہ ہوتا تھا. اور آج دنیا میں زیادہ ہے تو مکہ پاک میں بہت زیادہ ہے، کہ جو پھل یہاں نہیں ملے گا وہاں مل جائے گا، اور جس کوالٹی کا یہاں نہیں ملے گا اس سے اچھی کوالٹی کا وہاں پر مل جائے گا، اور جتنی مقدار میں یہاں ملے گا اس سے زیادہ مقدار میں وہاں مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے مولا، ان کو پھلوں سے رزق عطا کرنا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا. تعمیر کے بعد دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، یہ میں نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے اسے ہماری طرف سے قبول کر لینا، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے.
اب یہ قبولیت کی دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ جو خدمت ہم نے تیرے گھر کی ہے اسے قبول کر لینا۔ تو خدا نے کیسا قبول فرمایا ہے؟ ایسا قبول فرمایا کہ خانہ کعبہ کا نام آئے گا تو ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تو ساتھ میں خانہ کعبہ کا تصور آئے گا۔ اور ایسا قبول کیا کہ ساری دنیا کے لیے حج کی جگہ اسی خانہ کعبہ کو بنا دی، اور ایسا قبول کیا کہ اب ساری دنیا کے لیے عبادت کی حالت میں چہرہ متوجہ کرنے کے لیے اسی کو جہت قبلہ بنا دی۔ یہ تھا جو انہوں نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا، اے اللہ بنا تو دیا جیسا تیسا بنایا ہے۔ اس زمانے میں کون سا کوئی فائن آرٹ اور بڑی شاندار کوئی انجینئرنگ ہوتی تھی کہ جس کے اوپر خانہ کعبہ بنایا گیا؟ جو پتھر میسر تھے ان کو کون سی ان کی رگڑائی کر کے سیٹ ویٹ کر کے ان کو لگایا ہوگا، بس جیسے میسر تھے تھوڑا بہت اس کو سیٹ کر کے لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبول کر لیا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں جو ظاہری صفائی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، جو دل کی صفائی ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ کس اخلاص کے ساتھ بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 4 مرلے کی 300 گز کی 400 گز کی مسجد بنائے اور وہ بھی بس جیسی تیسی ہو، لیکن اس کے اخلاص کا مرتبہ زیادہ ہو، اور دوسرا عالی شان بنا دے کہ یہ پاکستان کی اتنے نمبر کی بڑی مسجد ہے، لیکن ہو معاذ اللہ ریاکاری، تو ہو سکتا ہے وہی برباد ہو جائے، وہ بھی قبول نہ ہو۔ لیکن دل کا اخلاص تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اخلاص تھا وہ رب نے لوگوں کو دکھا دیا، بتا دیا کہ اخلاص تھا، اور اس سے بنایا تو یہ نتیجہ دیکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، یہ جو میری قوم جہاں جو ابھی یہاں بسے گی، یہ اسماعیل کی اولاد جو یہاں بسے گی، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بنا دینا، اسی اولاد میں سے ایک رسول بھیجنا، ایسا رسول جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے، اور جو ان کے اندر کو پاک کر دے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ اے اللہ ایسا رسول بھیج کہ جو یہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں وہ دعا قبول ہوئی، اور سرکار خود فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم، فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں خوشخبری دینے ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ میں تمہارے پاس آیا ایک رسول کی خوشخبری دینے جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا کہ اپنی والدہ کو نظر آنے والا وہ نور ہوں جو پیدائش کے وقت ظاہر ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں وہ رسول جو ہے ان کی نسل پاک کے اندر مبعوث فرمایا۔ پھر اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب آپ اپنی قوم کو لے کے فرعون سے نکلے، فرعون سے جب وہ آزاد ہوئے، فرعون دریا میں غرق ہو گیا، تو اب ایک چٹیل بیابان ایک میدان کے اندر پہنچ کے بعد، میدان تیاہ جسے کہتے ہیں، وہاں پر پہنچے تو وہاں جا کے وہاں تو پانی نہیں تھا، کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ تو اب لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ پانی تو ملے، اس بیابان کے اندر اب ہمیں لے آئے، یہاں تو پانی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے رب سے پانی کی دعا مانگی، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پہ ماری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا،
اسی پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس بیابان میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کرے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں، آپ پہ جو آزمائشیں آئیں وہ قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہے کہ آپ جو بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، جو تکالیف میں آئے، اور احادیث کے اندر جو اس کی شرح ہے اس کے اندر تو اور تفصیل ہے کہ آپ کے جتنے بیٹے تھے سارے کے سارے چھت گرنے سے فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ آپ کے جتنے مویشی تھے سارے کے سارے، ان کی بھی چھت گری، وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے، جب مویشی مال سب ختم ہو گئے۔ آپ کے جو کھیت وغیرہ تھے ان کو بھی کیڑا وغیرہ لگا، کوئی آندھی چلی، وہ بھی تباہ ہو گئے، اور آپ خود بھی بیمار ہو گئے، اور شدید بیمار، بدن میں شدید درد، اور اس میں کوئی 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو 20-25 سال کے بعد کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کی انی مسنی الضر، اے مولا مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اللہ مجھے اتنی تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اے ایوب اپنا پاؤں مارو، یہاں پر یہ زمین پہ پاؤں مارو، ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو۔ جب پاؤں مارا تو کیا ہوا؟ ھذا مغتسل بارد وشراب، وہاں پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا تیرے پینے کو بھی ہے، تیرے نہانے کو بھی ہے، تیرے پینے کو بھی ہے، تیرے نہانے کو بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیا تو اندر کی بیماریاں نکل گئی، اور اپنے بدن پہ ڈالا تو باہر کی بیماریاں نکل گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے آپ کے بیٹے فوت ہوئے تھے سارے دوبارہ زندہ کر دیے، اور جو آپ کے مویشی ختم ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 گنا زیادہ عطا فرمائے، اور جو مال آپ کا ختم ہوا تھا وہ کتنا مال آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ حدیث سے مبارکہ بخاری شریف کی کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، تو غسل کے دوران آپ پر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی، یہ جو چھوٹے چھوٹے وہ پرندے اڑے ہوتے ہیں نا، ٹڈی، تو آپ پہ سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی۔ آپ نے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو اتنا سارا سونا ہی سونا گر رہا ہے، تو آپ نے سارا جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب یہ دنیا کا مال جمع کر رہے ہو، اے ایوب یہ دنیا کا مال جمع کر رہے ہو، اور اس کی مولا نہیں، دنیا کا مال نہیں، تیرا فضل جمع کر رہا، کیونکہ دنیا کا مال جمع کرنا تو یہ ہے کہ بندہ مال دنیا کے پیچھے ہی پڑا رہے، صبح شام دن رات اسی میں لگا رہے، لیکن یہ وہ مال نہیں ہے، یہ تو رب نے خاص اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو فرمایا مولا تیرا فضل جمع کر۔ تو یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ایک صرف دعا مزید عرض کرتا ہوں، پھر دعا کے حوالے سے کچھ اور کلام عرض کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، تقریباً 100 سال سے اوپر عمر ہو گئی، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گئے تو وہاں دیکھا بے موسم کے پھل، دل میں خیال آیا کہ جو رب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ ایسی عمر کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اولاد بھی آنکھوں کا پھل ہے، دل کا پھل ہے، اور یہ عمر جو ہے بظاہر ظاہری اعتبار سے بے موسم ہے، بڑھاپے میں اولاد تو نہیں ہوتی۔ اچھا ایک تو یہ ہوا، دوسرا کیا ہوا کہ آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی، تو دل میں بڑا ایک وہ ہوا کہ یہ ماں کا بچے کا پیار، کہ چڑیا جو اپنے بچے کی چونچ کے اندر جب وہ دانہ ڈال رہی ہے، تو اب دل کے اندر خیال ہے کہ میرا بھی بچہ ہو، میں بھی اس کو کھانا کھلاؤں، جیسے ماں باپ اپنے بچے کو بڑی محبت سے شفقت سے کھانا کھلاؤ۔ تو اب رب کی بارگاہ میں عرض کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور سب سے بہترین وارث تو ہی ہے۔ اور دوسرے الفاظ ہے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوں میں سے ایک بیٹا عطا کر دے، ایک نیک بیٹا عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا، اور یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام
اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ گویا رب نے اس عمر میں بیٹا بھی عطا کیا اور ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام رب نے خود یحییٰ رکھا، خود نام بھی عطا فرما۔ تو یہ ہے رب کی بارگاہ میں جو دعا کا تعلق ہے، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تو اتنی دعائیں ہیں کہ اس کے اوپر تو اتنی اتنی موٹی کتابیں چھپی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے اوپر تو کتاب الدعوات اور کتاب الاذکار اور حسن حسین اور اس طرح کے نام پر باقاعدہ پوری کتابیں ہیں، جس میں کوئی کم از کم بھی کوئی 800-900 کے قریب دعائیں مذکور ہیں، اور یہ 800-900 میں سے بہت سی وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام روزانہ ہی کیا کرتے تھے، جو روزانہ کیا کرتے۔ تو دعا بندے اور رب کے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب دو چیزیں عرض کرتا ہوں مزید کہ دعا قبول کیسے ہو۔ عام طور پہ ہمارے جو ہے وہ ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ کئی مواقع کے اوپر ہم نے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے دعا مانگی اور جو مانگا وہی مل گیا، ایک یہ ہے کہ دعا مانگی تو رب نے محروم نہیں چھوڑا، دعا مانگی تو رب نے محروم نہیں چھوڑا۔ یہ جو دوسری صورت ہے نا، یہ تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ رب محروم نہیں چھوڑتا۔ حدیث مبارک میں فرمایا بندہ دعا مانگتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ہوتی، یا تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہی عطا کر دیتا جو وہ مانگتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے کہ یہ نہیں تو وہ کچھ اور عطا کر دیتا ہے، اور اگر نہ یہ ملے نہ وہ ملے تو فرمایا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ آخرت کے اندر وہ اپنی دعا کو دیکھے گا، دنیا میں جو اتنی سی دعا تھی آخرت کے اندر اپنے ثواب کے اعتبار سے پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ تو ایک تو دعا کا یہ، دوسرا دعا کی قبولیت کے حوالے سے۔ دعا کی قبولیت کے اندر 2 چیزیں میں عرض کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو اب دعا مانگ کر اسے اپنے رب کے حوالے کر دے کہ اب جو کرنا کرانا ہے وہ مولا نہیں کرنا، اب رب نہیں کرنا، اور خدا پہ اپنا توکل جو ہے وہ مضبوط کر لے۔ کسی بندے نے کہا کہ جب دعا کرو تو اس انداز میں کرو کہ کم از کم جو تم اپنا کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہو آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے لیے، تو آپریشن تھیٹر میں اپنا مریض بھیج کے خود ڈاکٹر کے پیچھے نہیں پہنچ جاتے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا میرے سامنے ہیں، تھوڑا سا یہ چھری ایسے، یہ چاقو ایسے، یہ کینچی ایسے، یہ ایسے ایسے اس کر کے استعمال کرنی ہے، پھر آپ سرنڈر کر دیتے۔ آپ نے مریض حوالے کیا، اب آپ دروازے کے ادھر ہیں، مریض دروازے کے ادھر ہے، اب آپ نے ٹوٹل ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر لیا۔ اب آپ کے ذہن میں صرف ڈاکٹر ہے، بس ڈاکٹر ہے اور مریض ہے، باقی اب ہر شے سے ادھر ادھر سے فارغ ہو جاتے۔ اسی طرح جب رب سے دعا مانگے تو رب سے دعا مانگ کے اب دعا رب کے حوالے کر کے اب بس دل و دماغ کو اس پہ لگا دے کہ اب میرا مولا جانے۔ جب بندہ اس توکل کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب تک اس میں کچھ اپنا عمل دخل بھی رکھتا ہے اور تھوڑا سا تردد اور تذبذب کے اندر بھی رہتا ہے تو پھر اس کی دعا بھی جو ہے نا وہ ہلنا جلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بھی جو یوں کہہ لیں کہ اس کے بھی جو پائے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو مضبوط دعا وہ ہے کہ دعا مانگ کے رب کے حوالے کر دیا اور یہ سمجھ کے کیا کہ یا اللہ اب جو بہتر ہے وہ تو کر دے۔ اب اپنی انسٹرکشنز ساتھ نہ دیجیے، جیسے ڈاکٹر کو انسٹرکشنز نہیں دیتے آپ، اسی طرح دعا مانگ کے اب رب کو انسٹرکشنز نہ دیں کہ مولا یوں نہیں، یوں کر کے ذرا کرنا، یوں کر کے کرنا۔ جب وہ کارساز حقیقی ہے، جب وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جب سب سے زیادہ مہربان ہے، جب وہ ارحم الراحمین ہے، اب آپ یہ سوچ کر کہ وہ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ حکمت والا ہے،
اور وہ ارحم الراحمین ہے، اور اب میں نے اس کے حوالے کر دی۔ ایک مرتبہ ایسے دعا مانگے تو بہترین بدلہ آپ کو اس کا ادا کیا جائے۔ دوسری بات دعا کے اندر کہ دعا کے اندر اپنے آپ کو بے لوث کر کے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں۔ بے لوث کا مطلب کیا؟ بے لوث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے تو دعا مانگتے ہی، آپ دوسروں کے لیے بڑی کثرت سے دعا مانگنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں کہ جن کو تصور بھی نہ ہو کہ یہ میرے بارے میں دعا مانگ رہا ہوگا۔ اب یہ جو دوسروں کے لیے دعا ہوگی اور دوسرے کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ دعا ہوگی بے لوث ہوگی۔ اس دعا کے اندر ہماری غرض نہیں ہے، ہمارا مفاد نہیں۔ جب دعا کے اندر یہ بے غرضی اور یہ اخلاص اور یہ اپنی نفی اور مفادات کی نفی ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر جو آپ اپنے لیے دعا مانگے وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بندہ تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، جو دعا مانگے قبول، اور بندہ عام سا، ایک تو ہوتا ہے نا بڑے کو علامہ صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے نیک ولی مشہور آدمی ہیں، تو چلے بعض لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ایک عام سا بندہ، زید عمر بکر سمجھ لیں آپ، کیونکہ دعا مانگے قبول ہو جائے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، یار تم ایسا کیا کرتے ہو بھائی کہ تمہاری ہر دعائیں قبول ہو جاتی؟ تو اس نے کہا کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں اپنے کام پر جانے کے لیے، دفتر یا شاپ پہ جہاں بھی جانے کے لیے میں گھر سے نکلتا ہوں، مجھے راستے میں جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کار پہ جا رہا ہے اور اب اس سے آگے کوئی جو نا وہ جیسے ہمارے یہاں ٹیڑھی بڑی گاڑی چلانے، بائک چلانے کی عادت ہے، تو اب اس کے لیے تو یا اللہ اس کو سلامت رکھنا۔ یہ کونے کے اوپر کو ٹھیلے والا کھڑا ہے، یا اللہ اس کا سارا ہی مال بک گیا آج، اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے۔ کسی کو غریب حال دیکھا، یا اللہ اس کو بھی عطا کر دے۔ کسی آدمی کو بس سٹینڈ پہ کھڑے دیکھا ہے، بس کا انتظار کر رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنی کار ہی عطا کر دے۔ بھئی ہمارے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ دینا تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہر شے کے خزانے، کاروں کے بھی خزانے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ سب کو کاریں دے دے، کیا مسئلہ ہے؟ کئی ملکوں کے اندر ہر بندے کے پاس کار ہے، تو ہمارے ملک میں ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو لہٰذا اب آپ بے لوث ہو کے جب دعائیں شروع کر دیں گے تو جو آپ کی دعائیں اپنے بارے میں ہوں گی وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایک بندے نے تو اتنی شاندار بات کی، اس نے تو اس سے بھی 2 قدم آگے کی بات کی کہ چلے یہ تو شاید ہم بھی صبح سے کر لیں کہ چلو یار دعا ہی کر لی ہے نا، ثواب کا ثواب ہے، عبادت کی عبادت ہے، اور ہمارے اپنی بھی قبول ہونا شروع ہو جائے گی، تو تھوڑی سی یہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے دعا کی قبولیت کا نسخہ بتائیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ فرمایا ٹھیک، بڑا آسان سا نسخہ ہے، میری تو زندگی گزر گئی ہے ایسے ہی چل رہا ہے کام، کوئی دعا کوئی قبول تو ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، آپ تم آج سے شروع کرو، آج سے تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ کیا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جو دعا تم اپنے لیے کرتے ہو، اپنے سے پہلے اپنے دشمن کے لیے کرنا، اپنے سے پہلے اپنے دشمن کے لیے کرنا، اس کے بعد اپنے لیے کرو گے تمہارے لیے بھی قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ جب بندہ اس لیول پہ جاتا ہے نا تو یہ ولایت ہی ہوتی ہے۔ جب بندہ دشمنوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے تو یہ پھر عام بندہ رہتا نہیں، یہ پھر ولایت کے حصوں میں سے اس کو حصہ ملتا ہے، پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے دعا کے حوالے سے میں نے چند ایک چیزیں عرض کی ہیں کہ دعا مانگنا جو ہے، دعا مانگنا اور کثرت سے دعا مانگنا یہ سنت بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، اور فرمایا کہ کثرت سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ بندے کے مانگنے سے اکتاتا نہیں۔ اور یہ دعا مانگنا جو ہے یہ رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے، اور دعا مانگنا جو ہے یہ بندے پر اس کے رب کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے دعا کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت بھی پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔